نہ بھولیں گے نہ معاف کریں گے، سانحہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کا وقت پورا۔ آرمی کی ہائی کمان کا سخت زبان میں بیان، عمران خان کا آرمی کو اپنا دشمن بنانے کی غلطی، انصار عباسی کا تجزیہ۔ آرمی کی ہائی کمان کی جانب سے اس قسم کی سخت زبان میں بیان شاید ہی کبھی جاری کیا گیا ہو جیسا ISPR کا گزشتہ روز جاری ہونے والا بیان ہے۔ اگرچہ پریس ریلیز کے یہ الفاظ تو نہیں، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ عمران خان کو یہ بیان دیا گیا، نہ تو ہم بھولیں گے اور نہ ہی معاف کریں گے۔ فارمیشن کمانڈروں کی 3 روزہ کانفرنس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے وہ دو ٹوک طور پر واضح کرتا ہے کہ فوج نہ تو 9 مئی کا سیاہ دن بھولے گی اور نہ ہی اس واقعے میں ملوث کسی بھی شخص کو معاف کرے گی، خواہ وہ منصوبہ بندی کرنے والا ہو، حوصلہ افزائی کرنے والا ہو یا حملہ کرنے والا ہو۔ ملٹری کمانڈروں نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ وہ 9 مئی کے حملوں میں ملوث افراد کو بچانے کی کوششوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ ٹھیک انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ ہیں کہ فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کسی بھی حلقے کی جانب سے معاندانہ قوتوں کے غلط عزائم کو نتیجہ خیز شکست دینے کے عمل میں رکاوٹ اور دشواریاں پیدا کرنے کی کوششوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک صحافی نے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج ان لوگوں کے ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کرنے پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنہوں نے اس کی تنصیبات، عمارتوں اور علامتوں وغیرہ پر حملے کیے۔ اسی طرح نہ تو کوئی پروپیگنڈا، نہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مہم سے کوئی ایسا پردہ کھینچا جا سکتا ہے جس سے ان افراد کے گھناؤنے چہرے چھپ سکیں جو اس عمل میں ملوث تھے، نہ ہی ان مجرموں کو سزا سے بچایا جا سکتا ہے۔ PTI کی اعلیٰ قیادت بشمول عمران خان کو جس چیز سے اب سنگین طور پر خطرہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے حملوں کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کا وقت پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ISPR کے پریس ریلیز میں متنبع کیا گیا ہے کہ اس امر پر مزید زور دیا جاتا ہے کہ حملہ آوروں اور انہیں اکسانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور اب قانون کا پھندا ان منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کے خلاف سخت کرنے کا وقت ہے جنہوں نے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پر مبنی اور سیاسی بغاوت کی تاکہ وہ ملک میں افراتفری تخلیق کرنے کے اپنے مذموم عزائم حاصل کر سکیں۔ موجودہ حکومت کے چند سینئر وزراء پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ چیئرمین PTI عمران خان پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی مبینہ طور پر 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان نے 9 مئی کی افراتفری کے لیے اپنے حامیوں کو اکسایا تھا۔ وزیر اعظم کے آفس سے اپنی سبکدوشی کے بعد عمران خان نے آرمی کو اپنا دشمن بنانے کی غلطی کی تھی اور ادارے کے خلاف اور اس اعلیٰ ترین فوجی قیادت کے خلاف ہر قسم کے الزامات لگائے اور سوشل میڈیا پر ادارے اور اس کی اعلیٰ کمان کے خلاف بے شمار مہمیں چلنے کی اجازت دی۔ زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ خان صاحب نے 9 مئی کو پاکستان آرمی کے خلاف حملوں کے نتائج کا غلط حساب لگایا اور انہیں مس جج کیا۔ انہوں نے حملوں کی مذمت سے اعتراض کیا، الزام دوسروں پر لگانے کی کوشش کی اور سازشی تھیوریز لے آئے اور پھر سے آرمی اور اس کے چیف کے خلاف حملے شروع کر دیے۔ 9 مئی کے فوری بعد سب نے یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، کم از کم آئندہ چند سالوں کے لیے تو ختم ہو گئی ہے، لیکن 9 مئی کے بعد آرمی چیف اور ملٹری کے خلاف ان کے الزامات اور بیانات نے تو گویا ان کے سیاسی مستقبل پر مہر لگا دی ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی پارٹی کے درجنوں رہنماؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ISPR کے تازہ ترین بیان کے بعد وہ مزید کھونے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان اب اپنے تمام بیرونی کنیکشنز استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان اور پاکستانی آرمی پر امریکی دباؤ کو دعوت دے رہے ہیں تاکہ انہیں اس صورتحال سے نکالا جا سکے جو خود ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے انہیں درپیش ہے۔ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جس قسم کی پابندیاں چاہ رہے ہیں، ان کی پارٹی کے ارکان جس قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔